جو مدعو کیا گیا ہے ایک ایسا واقعہ جس کی مثال نہ ملتی ہے نہ مل سکتی ہے، اور میرے خیال سے کئی بار اس کو دہرایا بھی جاتا ہے، کئی بار ہم نے پورے عالم اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ اور آج یہاں پر میں نے اپنے ساتھ ہمارے تمام ہی مذاہب سے جو تعلق رکھنے والے دوست ہیں ان سب کو یہاں مدعو کیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے مدعو کیا ہے کہ چاہے کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں پاکستانی ہمارے، چاہے سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں پاکستانی، ہندوازم سے ہمارے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے لوگ آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ان سب سے یہ سوال بھی کروں گا کہ کیا ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے اپنے تہوار مذہبی ہوں یا کسی اور چیز کے بھی ہوں، انہیں کوئی رکاوٹ یا کوئی پریشانی یا کبھی ایسی کوئی چیز ہماری طرف سے کی گئی ہو جس سے یہ پریشان ہو؟ اور آپ کو یہ خود جواب دیں گے کہ ان کو ہر قسم کی آزادی بھی ہے، کیونکہ یہ خود پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں۔ لیکن یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا اور قرآن مجید حکیم کی بے حرمتی کی گئی، اس پر ان کی خاموشی اور کرنے والے کو قرار واقعی سزا نہ دینا، یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ اس پر میں نے سویڈن کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں، ان کو ایک بہت ہی مزاحمتی خط تحریر کیا ہے، آج ان تک یہ پہنچ گیا ہے، میں اسے آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کی دل آزاری تو ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان اور کسی بھی مسلمان کا جو ایمان کی شروعات ہے وہ قرآن مجید حکیم سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہوتی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ اسے اگر اسی طرح سے بار بار جو سویڈن کا واقعہ ہے دہرایا گیا تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ ایک ایسی احتجاج کی شکل دنیا میں اختیار کر جائے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو خط لکھا ہے میں امید کرتا ہوں کہ سویڈن کے سفیر اپنے ملک کو ارسال کریں گے اور ان کی حکومت کو اس پر پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر ایسا سلسلہ نہیں رکتا ہے اور معافی نہیں مانگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو OIC کا اجلاس، ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، ایک خط میں تھرو فارن منسٹری کے OIC میں بھی بھجواؤں گا، کیونکہ یہ بحیثیت گورنر نہیں، ایک بحیثیت مسلمان میرے ساتھ جو ہمارے مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مذہب ان کا ہو یا ہمارا، مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے جذبات اور اس کی زندگی اور موت جڑی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر آج آپ سب کو بلا کر یہ بات، کیونکہ میڈیا کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ آواز ہے کہ جو دنیا میں جاتی ہے، اور دنیا میں آواز پہنچانے کا واحد ذریعہ آپ لوگ ہیں۔ اور آج کیونکہ ہمارے مذہب پر بات اٹھائی گئی ہے، ہمارے اسلام پر بات اٹھائی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس آواز کو میڈیا بھی بہت زور و شور سے اٹھائے گا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے 2-3 روز میں ہی اس پر انہیں معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ معافی سے کم تو کسی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے جذبات ہوں چاہے سکھوں کے جذبات ہوں، آپ دیکھیں چاہے عیسائیوں اور ہندوؤں کے، پاکستان میں سبھی کو مذہبی جو رسومات ہیں اور ان کے جو مذاہب ہیں ان کی کھلی اجازت ہے۔ یہاں میرے دوست جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سبھی نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے جو بارڈر ہے اس کے اوپر گرو نانک کا جو گرودوارا ہے
اس کے لیے تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کی، اور ہم نے دل سے ان کو وہاں پر ان کی جتنی رسومات ہیں اس کی اجازت کے ساتھ ساتھ تمام فیسلٹیز کا انتظام اور انتظام کیا۔ اسی طرح سے ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، اسی طرح سے ہمارے ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن افسوس یہ جو سویڈن واقعہ ہوا ہے، میں اس کی بھرپور پرزور مذمت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اس میں مزید پیش رفت نہ ہوئی تو آئندہ کا لاہ عمل احتجاج کی طرف ہوگا۔ میں اپنے کرسچن بھائی سے کہوں گا کہ یہ اس پہ کچھ بات کریں اور اپنے جذبات کی بات آپ کریں گے۔ میں فادر ماریو روڈرکس ہوں۔ میں صوبے میں یا ہمارے ملک میں ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس کی مذمت کرتی ہے، فوری بیان آتا ہے، فوری طور پر ہمارے لوگ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور پورے ملک میں اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ سویڈن گورنمنٹ نے ابھی تک اس کی نہ مذمت کی ہے نہ اس پہ معافی مانگی ہے، کیونکہ یہ واقعہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی دل کی آزاری ہوئی ہے۔ ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام ہی لوگ اس وقت نالہ ہیں، ناراض ہیں، اداس ہیں۔ تو اگر تو وہاں جیسے آپ نے بات کی کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور کئی دفعہ سازش کے تحت ہوتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے اور اس میں لوگوں کو قرار واقعی سزا بھی دلانے کی کوشش کی ہے فوری طور پہ، لیکن ایسا کچھ سویڈن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ اس لیے آج اس پریس کانفرنس کو بھی بلایا گیا اور اس آواز کو مزید مؤثر اور اٹھایا جائے گا۔ بس آخری سوال لے لیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ایسا اگر نہیں ہوتا ہے تو فوری طور پہ آج تو ہم نے بین المذاہب کے مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا تھا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو تمام علماء کرام، تمام مسلک اور مسالک سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی کانفرنس بلا کر اپنے لائے عمل کا آئندہ کا اعلان کریں گے۔ اور جیسے کہ ہمارے چانڈیو بھائی نے کہا کہ پھر کچھ کر بھی دکھانا ہے، صرف زبانی کلامی اور پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ آپ سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو اس پہ کھڑا بھی رہتا ہوں، اس بات کے لیے آخری حد تک جاتا ہوں۔ یہ بھی ایک نئی شروعات اور نئی جو 75 سالہ، مجھے کئی کاموں میں ہمارے چانڈیو بھائی کہتے ہیں جب میری ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو 75 سال میں کبھی نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی وہ رد عمل اس گورنر ہاؤس سے دیں گے جو 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ۔ آج ہم نے پہلا کام تو یہ خط لکھ کر کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان سے ضرور بات کر رہی ہے، اور OIC کا ہنگامی اجلاس بھی اس وقت جاری ہے۔ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جواب کیا آتا ہے۔ اگر تو جواب شرمندگی، معافی اور اس شخص کو قرار واقعی سزا کا آتا ہے تو پھر ہم اس بات کو ان کی طرف سے قبول کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی جواب نہیں آتا تو بائیکاٹ تو پھر چھوٹی چیز ہے۔ کم از کم کوئی کچھ کرے یا نہ کرے، اس گورنر ہاؤس سے، اس گورنر کی طرف سے جو اعلانات ہوں گے وہ پھر آپ کے سامنے بلا کر آپ میڈیا کو بتا کر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ بہت۔ ان تمام ہی بین المذاہب کے لوگوں کو بٹھا کر بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے سویڈن گورنمنٹ کو اور باقی بھی لوگوں کو جو اس قسم کی گھناؤنی حرکتوں کی سازشوں میں شریک ہوتے ہیں۔ گو کہ اس قسم کی جو سازش یا گھناؤنی حرکتیں ہیں، اس سے مذہب اسلام کا تو بال بیکا بھی نہیں کر سکتے۔ پوری تاریخ گواہ ہے اسلام کی کہ جب ایسے وار یا حرکتیں کی گئیں تو اس کو منہ کی ہی کھانی پڑی ہے، اور اسلام اور ہمارا مذہب اور مضبوط ہوا ہے۔
لیکن آج کا یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام ہی بین المذاہب کے لوگوں نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے. ہم سب ایک پیج پر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں فوری طور پہ فی الفور معافی سے شروع کر کے اس شخص کو عبرتناک سزا دینی چاہیے، یا پھر وہ ہمارے حوالے کریں تو پھر ہم اس کے اوپر کیس چلائیں. آپ میں سے کسی نے اگر کوئی سوال کریں. گوسوامی وجے کمار گیر مہاراج آل مہاراج کونسل پاکستان، آل پاکستان مہاراج کونسل کے چیئرمین ہیں، جھیلے لال مندر کا مہاراج بھی ہیں. ہمارے پورے مہاراج کونسل کی طرف سے، آل پاکستان مہاراج کونسل کی طرف سے اس واقعے کی پرزور مذمت کی گئی ہے اور ہم دوبارہ سے مذمت کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں اور ہم ہر احتجاج میں شامل رہے ہیں، کیونکہ اس رب کا، اس پرمیشور کا، یعنی کہ جس کے نام سے مطلب یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کے نام پہ مطلب ان کے ساتھ بے حرمتی کا، تو وہ اپنی ہی بے حرمتی کر رہے ہیں اصل دیکھا جائے تو. یہاں پہ میں گورنر صاحب سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم مظاہرے کر کے بھی تھک گئے، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو تھوڑا سا اسٹیپ آپ آگے بڑھائیں. آگے بڑھانے کا مطلب یہ کہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں، آج اچھا ہمیں ایک دوبارہ سے منچ ملا ہے، اسٹیج ملا ہے کہ ان تمام ممالک کو یہ ایک دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. جب کوئی ممالک، ابھی بھی آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ کئی ممالک ہمیں کہہ رہے کہ آپ اپنے ملک سے دہشت گردی ختم کریں، اور یہاں پر سویڈن کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کا ذاتی عمل ہے. ارے بھائی، آپ کے ملک میں اگر یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ذاتی عمل ہے، تو پھر آپ کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو دہشت گردی ہے. اس دہشت گردی کو آپ ایک ذاتی عمل کر رہے ہیں. اگر اس کے والدین کو کوئی گالی دے دے یا کسی کو گالی دے دے تو اس پہ آپ بگڑ جاتے، تو یہ کئی گنا، کئی لاکھوں گنا اونچی بات ہے. تو یہ تو ایک ہرٹ کرتا ہے. پرمیشور رب ایک ہی ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل برداشت ہے. اور میں ایک اور اسٹیپ لینا چاہتا ہوں کہ ہم بین المذاہب کے ہر پروگرام میں جاتے تو ہمیں جس پروگرام میں بھی کونسل جنرل وغیرہ میں جائے تو وہاں پہلے سے یہ ایک شرط رکھنی چاہیے کہ آپ کے ملک میں اگر اس قسم کے کوئی واقعات ہوں گے تو ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ عمل میں اور قول میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جب ان ممالک کے کوئی بھی ڈے آتے ہیں تو ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ہمارا احتجاج ہونا چاہیے. اور باقاعدہ میں معافی کی بات نہیں کروں گا، میں باقاعدہ کہوں گا کہ ایک OIC ہو یا ہمارے گورنر صاحب کی طرف سے، ہماری طرف سے کمپلین لاؤنچ کی جائے، اس کے خلاف کمپلین، کیونکہ یہ دنیا کا واتاورن ایک اس کا امن و امان خراب کرنے کے متعلق ہے، جس کے اوپر کئی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہے، اور اس کا جو ذمہ دار ہے یہ ایک شیطان شخص پہ جاتا ہے. اور میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کسی کے ذاتی عمل سے اس کے مذہبی جو دیگر ہوتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہر مذہب کے لوگ یہاں موجود ہیں. ہمارے آل پاکستان مہاراج کی کونسل کی طرف سے بھی ہب بلوچستان سے مہاراج پنڈت مہیش شرما صاحب آئے ہوئے، یہاں بھی ہمارے تمام لوگ موجود ہیں. اور پاکستان میں ہم کیسے رہتے ہیں، گورنر صاحب نے کہا تھا تو ملک ہمارا ہے، کوئی آ کے دیکھے ہم کیسے رہتے ہیں. بہت ہی بہترین طریقے سے، ایسی بات نہیں، شکایتیں ہوتی ہے اور ہم انہیں سے حل کراتے ہیں. اور ایسی بات نہیں، اس قسم کے کوئی واقعات بھگوان کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بڑے پرسکون انداز سے ہم اپنے مذہبی رسومات وغیرہ نبھاتے ہیں. ملک ہمارا ہے، ہر چیز ہماری ہے. باقی اس کی میں دوبارہ سے پرزور مذمت کرتا ہوں. میں گورنر صاحب سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس سے پروگراموں میں جانے سے پہلے ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تاکہ انہیں ایک احساس ہو کہ آپ یہ بالکل غلط کریں اور یہ ایک دہشت گردی کے زمرے میں ہے. وہ دہشت گرد شیطان ہے، تو اس کو اس کی سزا بالکل ملنی چاہیے. بہت شکریہ. تعارف کریں. جی، میرا نام سلیم مائیکل ایڈوکیٹ ہے. میں کیتھولک آرٹ ڈائسس کا لیگل ایڈوائزر ہوں. مسیح تعلیم اور اس آدمی کا فعل، جو شخص مسیح تعلیم رکھتا ہے وہ میرا خیال ہے کسی کو دکھ اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اور اسی محبت کو، اسی اخوت اور بھائی چارے کو آگے لے کے جاتے ہوئے فضیلت مآب بشپ پوپ فرانسس نے
कार्डिनल जोसेफ वुड्स ने, बिशप बैनी ने इंटरफेथ पर पूरी एशिया में, पूरी दुनिया में मोहब्बत, भाईचारे को, अखुवत को, बरादराना मोहब्बत को फजीलत देने की कोशिश की, जिससे सलामती और अमन फ़रोग़ पा रहा था। स्वीडन का रहने वाला शख्स, ये उसकी साजिश है दुनिया के अमन को ख़राब करने की, और उसकी साजिश है दो बड़े मज़ाहिब को आपस में टकराने की। तो लिहाजा पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मसीह इस अफसोसनाक और इस अफसोसनाक हरकत पर पुरजोर मजम्मत भी करते हैं, और स्वीडन की गवर्नमेंट से ये एहतजाज करते हैं कि वो अपने लोगों को ऐसी तालीम और तरबियत दे कि वो दूसरों के मज़ाहिब को, दूसरों की आसमानी किताबों को तकलीफ़ ना पहुँचाए। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में मेजॉरिटीज़ हमारे मुसलमान भाइयों की है, और वो चारों किताबों पे ईमान रखते हैं, बाइबल पर, तौरेत पर, अंजील पर, ज़बूर पर और कुरान पाक पर। तो हमेशा पाकिस्तान में रहने वालों ने और पूरी दुनिया के लिए ये एक रोशन मिसाल है कि इन चारों किताबों पे ईमान रखने वाले लोगों ने कभी भी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं की जिससे दुनिया के दूसरे लोगों के लिए तकलीफ़ का सबब बने। लिहाजा ये जो तकलीफ़ है ये दुनिया के अमन को तबाह करेगी, दुनिया के अमन को और उसकी सलामती को बर्बाद करेगी। हम स्वीडन गवर्नमेंट से कहते हैं कि वह आलम इस्लाम के एक एक फ़र्द से इस अफसोसनाक वाक़े की माफ़ी मांगे, और जो शख्स इसमें मुलविस है उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए और उसे कैफ़रे किरदार तक और उसको सज़ा दी जाए, और पूरी दुनिया के लिए ये एक सबक होगा ताकि आइंदा कोई इस किस्म का अमल ना करे जिससे बामी मोहब्बत, दुनिया के अमन और दुनिया की सलामती को ख़तरा हो। कराची का ही हूँ, और आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज बिशप बेनी ट्रैविस की तरफ और कार्डिनल जोसेफ वुड्स की तरफ से, हमारे पूरे मसीह बरादरी की तरफ से और ख़ास तौर पर हमारे काहिन बरादरी की तरफ से हम इस वाक़े को पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। हम सब जितने भी मज़ाहिब हैं सब खुदा को मानते हैं, और जो हमारी मुक़द्दस किताब है, हमारा ईमान है, हमें पता है कि ये किताब खुदा की तरफ से है, हमें दिया गया है। चाहे बाइबल मुक़द्दस हो, चाहे कुरान मुक़द्दस हो, चाहे भगवान गीता हो, चाहे कोई किसी और मज़हब के सिखों की जो मज़हब है उनका जो मुक़द्दस किताब, पारसियों की मुक़द्दस किताब, हर एक का मुक़द्दस किताब जो है खुदा की आवाज़ है। और अगर जिस शख्स ने चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, अगर हम किसी शख्स के किसी मज़हब के मुक़द्दस किताब की बेहुरमती करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी जो मुक़द्दस किताब है हम उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम बाइबल में पाया जाता है, खुदा का कलाम भगवान गीता में पाया जाता है, खुदा का कलाम कुरान मुक़द्दस में पाया जाता है। तो इसलिए हम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है कराची का और पूरे पाकिस्तान का, हम इसको पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस बात का। हमारे पोप फ्रांसिस पोप फ्रांसिस जो है इस बात को बहुत वाज़ह करते हैं कि अगर हमने इस दुनिया में रहना है, अगर हम इस दुनिया में बसना है, तो हमने एक जमायत होकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए, और ये जो वाक़या हुआ है ये टोटली डिसरिस्पेक्ट ऑफ अनदर रिलीजन है। और आज मैं हमारे गवर्नर की तरफ से उसको मुबारकबाद देता हूँ कि उसने जो लेटर भेजा, जो प्रेस रिलीज भेजा, वो बिल्कुल सही है। हमारे आज बिशप बेनी ट्रैविस भी आज अपना वो प्रेस रिलीज शाया किया, मैं प्रेस में शेयर करूँगा आज। तो ये उसमें भी उसने यही बात ही लिखा है कि हम इसको कबूल नहीं करते हैं, ना तो इसको कंडोन करते हैं। तो जहाँ एक हम बात करते हैं कि हम सब एक बने, और यहाँ वो
اس 81 کو تباہ کر رہے ہیں. تو ایک بار پھر ہمارے آرچ بشپ بینی ٹریوس کی طرف سے، ہمارے کارڈنل جوزف بوتھ کی طرف سے، پاکستان کے تمام بشپس کی طرف سے، کاہن برادری کی طرف سے اور تمام مسیحیوں کی طرف سے ہم اس واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں. تھینک یو. شکریہ. فادر ماریو روڈرکس. یہ ہمارے سکھ بھائی. السلام علیکم، میرا نام مگن سنگھ ہے، پاکستان سکھ نوجوان کونسل کا چیئرمین ہوں. میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو سویڈن میں گزشتہ جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے. میں ہماری سکھ برادری کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ شولڈر اپنی گروہی حرکت سے باز آئے، کیونکہ جہاں بھی ظلم اور کئی مذہب پہ آج اٹھائی جاتی ہے تو سکھ برادری سب سے پہلے وہاں پر پہنچتی ہے. اور میں سویڈن کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنی گروہی حرکت سے باز آئے، ورنہ یہ نہ ہو کہ سکھ برادری اپنے میدان عمل میں آ جائے. اور ہمارے گرو کا بھی فرمان ہے، بولتے سب سے پہلے انسان ہے اول اللہ نور پایا، قدرت کے سب بندے ایک نور سے سب جگ اٹھیا، کون پلے کون بندے. سب سے پہلے ہم اللہ کی نور کی مخلوق ہے، سب سے پہلے انسان ہے اور ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. تو پھر اس طرح کیوں کیا جاتا ہے ہمارے